बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Today we're just going to take questions क्योंकि मेरे काफी सारे questions pending हैं. We're just going to take care of the questions इंशाल्लाह. तो अपने सवाल शुरू करें. हसन आप को होस्ट हैं आप. वालेकुम सलाम जी. हसन जी सॉरी जी. मैंने आपको सूरह मुल्क की जो आया है जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि इस दुनिया के आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों को मारने का जरिया बनाया। तो शैतानों को मारने का जरिया आपका माइक नहीं ठीक. आपका माइक्रोफोन नहीं ठीक है जी. जिसका माइक्रोफोन सही कनेक्ट कर रहा हो वो प्लीज. सर भैया आपने कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की पहली सुन्नत सियासत है, तो वो कौन से इवेंट की तरफ रेफर करते हैं आप? इवेंट की तरफ करते हैं. सबसे पहले नबी इस्लाम ने क्या किया था? सबसे पहले अपने घर के सबसे बड़ों को बुलाया, जो सब सरदार थे. उसके बाद नबी इस्लाम ने फिर सबको बुला लिया मक्के में और कहा कि मैं अगर आपसे कहूं कि पहाड़ की उस तरफ से फौज आ रही है तो मान लोगे? फर्स्ट ऐलान क्या था नबी इस्लाम का? सबसे पहले ऐलान ये था कि सारी पुरानी पावर्स कैंसल. एवरी सिंगल थिंग इज, जो भी पावरफुल लोग हैं वो अल्लाह को सजदा करें बस. मतलब आप खुद सोचें, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? गो बैक इन सीरा. फर्स्ट थिंग आफ्टर द बोसत जब हुई नबी इस्लाम को, सबसे पहले नबी इस्लाम ने पावर को चैलेंज कर दिया. ये फिर शक में मत रहिएगा, ये हम सबको, आप देख रहे होंगे क्या हुआ है फलस्तीन के ऊपर. मुसलमानों के बेसिक हालात क्या हुए हैं. अपनी करंट पावर के सजदा कर दिया सबने, जो जो जिस मुल्क में था. पाकिस्तान नहीं खाली, हर एक ने, कि हमारी पावर बेशक जो मर्जी करती रहे, जो मर्जी करे हमारी पावर, हम उसी के ताबे हैं. ये है इस वक्त का इस्लाम. और तो कहते हैं सबके सब के वो हमारा मनहज ही ये है. हमारा ये मनहज नहीं है. हमारा मनहज सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले चैलेंज करना है. ये हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हर नबी की सुन्नत है. अल्लाह ताला टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर नबियों को ट्रेन करते रहे हैं और उनको हमारे सामने मिसालें बना के हर नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने हमें बॉटम अप नहीं किया कि अपने दोस्तों को और अहबाब को शुरू करो और बिल्ड करो, एक फोर्स बन जाएगी तो फिर हम खबर उड़ा देंगे. जब नबी बेशक जिस मर्जी ईरा ऑफ और डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक प्लेसमेंट में किस नबी को भी अल्लाह ने भेजा, सबसे पहले उस वक्त के फिरौन के ऊपर भेज दिया. ओके, सो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, मुसलमान का वतीरा यही है कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर से शुरू करें. दिस इज हाउ यू नो द एवर दिस द रूलिंग पावर, उसको चैलेंज करते. दिस इज द बिगेस्ट यू नो एविडेंस इन द सीरा कि मुसलमान छोटे छोटे पैमाने पे नहीं सेटल करता अपने आप को, बड़े पैमाने पे सेटल करता है. ये बहुत आसान सा तरीक़ाकार है जो आप समझेंगे. अब मसला ये है कि आज के जो मैंने सेशन कॉल किया है, इस तरह के एक ही टॉपिक के ऊपर मैंने इंशाल्लाह ट्रेनिंग करनी है आइंदा से. मुस्लिम आइडेंटिटी का जो टूर है उसका थीम सारा का सारा थीमेटिक्स हमने बदल दिया है. और उस टॉपिक का जो थीम है वो आप लोगों की तमाम मेरी भी गुजारिश है कि ये आगे से आगे फैलाएं आप.
کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا، جو کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ نہ کیا، تو اگلی نسل مورالٹی کی ڈیفینیشن بدل دے گی. دا ڈیتھ آف مورالٹی آف دا نیکسٹ 100 years، اس کا ذمہ ہمارے سر آ. ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. 12-13 سال کے بچے کو پتا ہے کہ اس سے بڑا واقعہ ہسٹری میں نہیں ہو سکتا. کھلے عام ہمارے گھروں میں گھس کے بچے مارے جا رہے ہیں فلسطین میں، کھلے عام. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کی کیا عزت رہ گئی ہے اس واقعے کے بعد آپ کے دلوں میں؟ جو بھی بندہ اس بارے میں جانتا ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنی بڑی طاقت رکھنے کے بعد بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی کوئی ویلیو نہیں. بالکل اسی طریقے سے امی اور ابو کی کوئی ویلیو نہیں ہے بچوں کے آگے. کہ آپ، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہیں سارا کچھ گھر کا، آپ بتاتے ہیں اصول، آپ بتاتے ہیں کہ صحیح کام کیا ہے. تو سب سے بڑا واقعہ ہوا تو آپ ہمیں بھی چھپا رہے ہیں، خود بھی چھپ رہے ہیں. وی آر دا ریزن، وی آر دا کاز آف ڈیتھ، وی آر دا کاز آف ڈیتھ. فلسطینیوں کی نہیں، وہ تو چلیں ہیں. وی آر دا کاز آف ڈیتھ آف دا morality of the next our own kids, the next many generations. یہ کسی بھی آرمی، پولیٹیشین، مولوی، نو سوری، آئی ایم دا کاز آف ڈیتھ. اگر میں نے جتنا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہ کیا تو اپنے بیٹے کے سامنے میں منہ نہیں دکھا سکتا کہ صحیح کام کرنا ہے. تم نے نبی علیہ السلام کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، صحابہ کا نہیں، سوری اس نے کتابیں پڑھ لینی ہے اور اس کو پتہ چل جانا ہے کہ نہیں. جسٹیفیکیشن ہے. بچوں کے لیے ماں باپ سب سے بڑی اور اکیلی ہستی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اصل میں کیا کرنا ہے. پھر بتا رہا ہوں آپ کو، بچوں کے لیے ماں باپ، اسپیشلی باپ، اصل میں morality سیٹ کرتا ہے. اپنی حیثیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے سامنے کیا حیثیت اللہ نے دی ہے. تو پھر یہی ہوگا جو ہماری نسلوں نے تو پھر ٹریسز دیکھ لی تھے، بہانے مل گئے تھے ہماری پچھلی نسلوں کو. اور ہم بھی اسی جسٹیفیکیشن میں تھے کہ نہیں یہ کچھ کر سکتے تھے. they had done a lot but that's all they could do. No. اب اس جتنی ایمرجنسی، اس جتنی نوبت پہلے کبھی آئی نہیں تھی پچھلے 70-80 سالوں میں. اگلے پچھلے کئی 100 سالوں میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا. تو اب اگلی نسل نے، جو بھی چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے تو وی ہیو dismantled the very element of morality. میں آپ کو یونائٹڈ نیشن کی جو عزت رہ گئی ہے آپ کے دلوں میں، اس سے مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری بھی میرے بیٹے کے سامنے وہ اتنی عزت ہی رہ گئی ہے. اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ تب کہانی سناتا تھا میرا باپ بھی. کرنے کی نوبت آئی ہے تو بہانے کر رہا ہے. صحیح بہانے یا غلط بہانے یہ الگ بات، ڈزنٹ میٹر. آپ اس کے سامنے جو بھی لائف میں سچویشن آنی ہے، اس نے جسٹیفیکیشن کا جو ہے نا راستہ نکال لینا ہے. میں بہت چھوٹا جملے میں بول رہا ہوں. میں کم از کم انشاءاللہ عمر رہی تو 10-20 ہزار دفعہ آپ سب کے سامنے یہ جملہ بولوں گا، تاکہ آپ کے ذہنوں میں پوری طریقے سے صلاحیت کر جائے کہ we have caused the death of morality in our kids. Okay, make sure you understand that. یہ اس 7 اکتوبر 8 اکتوبر کو مسلمانوں کے بچوں کی موت ہوئی ہے، تمام نسلوں کی. کیونکہ مسلمانوں کے بڑے دیکھتے رہے بس، اور فلسطین جل گیا. چھوٹے چھوٹے بچے تھیلوں میں بھر کے لائے اپنے ماں باپ، ان کے جسم کے جو حصے ملے، اور پاکستان کے بڑے دیکھتے رہے. پاکستان کے چھوٹے پاکستان کے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے. کچھ نہیں کرنا چاہیے. کچھ نہ کرنا صحیح ہے، یہ ہم نے بتایا اپنے بچوں کو. فلسطینی نام لے لے کے ادھر ہمارا رخ کر کے انتظار کرتے رہے، اور ہمارے بچے ہماری طرف دیکھتے رہے کہ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ. اور ہم نے کہا ایسے موقع پہ کچھ نہیں کرتے. یہ ہے ریزن آف ڈیتھ. اب ہمارے بچے جو مرضی کریں، ہماری اوقات نہیں رہی.
بڑوں کی اوقات نہیں رہی کہ بچوں کو کہہ سکیں گے غلط کام مت کرو. اوکے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ سمپل. بہت ہی آسان بتا رہا ہوں. ڈاکو کا بچہ، چور کا بچہ مومن ہو سکتا ہے. جسٹیفائی کرنے والا بندہ، بزدلی کو جسٹیفائی کرنے والے کا بچہ مومن نہیں ہو سکتا. جو مرضی ایک ہر اینگل سے سوچ لیں، میں نفسیات کی پوری تفصیل میں جائے بغیر آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں. ہر گناہگار کا بچہ مومن نکل سکتا ہے. بزدلی کو جسٹیفائی کرنے والے کے بچے مومن نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کو کوئی بھی گناہ کرنے کی جسٹیفیکیشن آپ نے دے دی تھی. کوئی بھی ثواب نہ کرنے کی پیچھے جو جسٹیفیکیشن ہے وہ دے دی ہمیں. یہ سمجھ رہے تھے چھوٹا واقعہ ہوا ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جس طرح دنیا میں پرانے واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہ اس طرح کا واقعہ نہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. This is the biggest event in the foreseeable history of whatever we have remembered or we have written about. آپ سب کو اتنی سی بات بتاتا ہوں، جب کربلا میں حسین علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے پورے گھرانے کو ذبح کیا جا رہا تھا نا، تو ہر مسلمان 1400 سال سے پوچھ رہا ہے کہ باقی کے لوگ کدھر تھے؟ باقی کے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ جن کو پتا تھا وہ کہاں تھے؟ جن کو نہیں پتا تھا چلو بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. باقی کے لوگ اس وقت جن کو پتا تھا وہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے. ہر انسان نے یہ سوال پوچھا جس کو پہلی دفعہ خبر ملی کتابوں سے کہ جب یہ حسین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو باقی کے مسلمان کہاں تھے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن، بالکل ہمارے بچوں نے ہی پوچھنا ہے. پوچھنا کیا پوچھ لیا، اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے جب حسین ذبح ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں آپ لوگ. میری بیٹی نے مجھ سے کہا 8 یا 9 اکتوبر کو، میں پاکستان میں نہیں تھا. شی سیڈ، بڑی سمپل سے سوال پوچھا اس نے، آگے سوال کیا پوچھا اور اس نے جواب ہی دے دیا. شی سیڈ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کربلا میں اصل میں کیا ہوا تھا. میری بیٹی نے مجھے اس اینگل سے بتایا. اینڈ آئی سیڈ what do you mean؟ کیا ہوا؟ شی سیڈ حسین علیہ السلام کا شہید ہو جانا، ان کے بچوں کا شہید ہو جانا اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا. اس سے کئی گنا بڑا واقعہ تھا کہ حسین علیہ السلام نے اس پورے کے پورے لینڈسکیپ کو کس طریقے سے بے نقاب کر دیا. سو اب فلسطین کے بچے شہید نہیں ہوئے، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید کر دیا. فلسطین پہ نہیں گولیاں چلائیں اسرائیل نے، بچے نہیں ہیں وہ، اسرائیلی بہت تھے تو ان کو پتا تھا یہ ٹائم ہے. ان کے قرآن جلاؤ، جوش میں آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ان کی توہین کرو، کوئی نہ کوئی گولیاں مار دیتا آ کے. ان کی امیونٹی کیسے کیسے زائل ختم کیسے کریں ان کی نسلوں کو؟ انہوں نے پہلے ان سب کی نسیں پکڑی، جس جس نس پہ ان کی دوم پہ پیر جب آتا ہے تو یہ پھٹکتے ہیں نہیں. انہوں نے کہا سب پکڑ لو ان کے اصلی کرتا دھرتا کو پکڑو، ہاں، اور اب ان کے بچے مار دو سارے. جو بچ جائیں گے نا بچے، تھوڑے سے بچے مارو، ہزاروں لاکھوں بچے مار دو فلسطین کے، جو باقی کے کروڑوں اربوں بچ جائیں گے وہ خود ہی مر جائیں گے. ایسے ایک قوم تباہ کی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں فلسطین میں جینوسائیڈ ہوا ہے؟ نہیں، پاکستان میں جینوسائیڈ ہوا ہے. ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید ہوا ہے. غور سے سمجھیں، میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. نسل در نسل لوگ اسلام سے غیر فارغ کر دیے گئے کہ یہ ہے دین جس میں جو مرضی بچیاں چھوٹی چھوٹی آ کے کوئی رون کے چلا جائے، پرستے اڑا دے بچوں کو، ان کے ماں باپ ان کے ہاتھ الگ الگ پیر الگ الگ اکٹھے کر رہے ہوں. یہ ہے ان لوگوں کا دین جو ان بچوں کو اور ان کا گھر والوں کو نہیں بچا سکتا. آپ خود بتائیں، میں کیا آپ سے کیا بات کروں، آپ بتائیں.
آپ کیا سوچتے؟ آپ اگر اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھتے، کچھ نہ کرتے دیکھتے، تو آپ کیا کرتے؟ اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے دین میں کہ اپنے گھر کو بچا سکو. اس سے بہت بہتر ٹونی بلیئر کا دین ہے، اس سے بہت بہتر تو بینجامن نتنیاہو کا دین ہے، اس سے بہت بہتر لبرل جو بائیڈن ڈیموکریٹس کا دین ہے. پوری فورس لگا دیتے ہیں. غیرت جو ہے نا، غیرت، اس صرف اسلام نے نہیں اس کی آواز دی، ہر انسان نے اس کی آواز دی ہے. غیرت کی غیر مسلموں نے بھی آواز دی ہے. اسلام تو غیرت کو چینل کرنے کی مشین ہے. غیرت اصل میں اتنا فطری عنصر ہے کہ ہر بے غیرت انسان ہر ہر قبیلے میں دھتکارا گیا، دنیا کے ہر قبیلے میں دھتکارا گیا. سو اس وجہ سے بچے جو ہے نا اپنی فطرہ کی آواز میں اپنے باپوں کو فیل کر چکے ہیں اس وقت. یاد رکھیے گا اکتوبر کا مہینہ 2023، اکتوبر کا مہینہ 2023 یاد رکھیے گا. یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. یہ یاد رکھیے گا. یہ اگر ویڈیو بچ گئی، 50-100 سال بچ گئی یہ ویڈیو، ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا، آخرت میں نا اکتوبر 2023 کا مقدمہ کھلے گا. آخرت والے دن، قیامت کے بعد جب آخرت میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، یاد رکھیے گا، نفسیات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے گروپ سائیکالوجی قرآن میں کیسی بتائی ہے. قیامت والے دن کھربوں انسان جب اکٹھے ہوں گے، اکتوبر 2023 کا مقدمہ کھلے گا. اور اس وقت جتنے بھی انسان اکتوبر 2023 میں بالغ عاقل تھے، اس وقت یہ سوال ہوگا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے تھے، آ جاؤ سارے، تم ہو ایندھن. یاد رکھیے گا. چھوٹا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. اکتوبر 2023، آخرت کا دن، حوض کوثر، یاد رکھیے گا. وہاں پہ، یہاں پہ میں جتا نہیں رہا ہوں، میرے جتانے سے میں ادھر پاس نہیں ہو جاؤں گا. جتنی ہلکی سی کوئی رمک ہے نا اور کسی میں کچھ بھی کرنے کی طاقت ہے، اس کو اکسا رہا ہوں کہ بھیا اللہ کا آخرت کا نظام تھا. خدا کی قسم، ثم اللہ کی قسم، 100 سال بھی زندہ نہیں رہنا ہم نے، جو بھی اس وقت سن رہا ہے. اللہ کی قسم، اس وقت جو دنیا میں میری بات سن رہے ہیں نا، 100 سال بھی زندہ نہیں. یہ اوقات ہے. اس 70-80 سال کے لیے ہم نے وہ کھربوں سال کا مقدمہ کھول لیا اپنے سر پہ. کھربوں سال کا مقدمہ اپنے سر پہ کھول لیا آخرت والے دن. کہ آپ بھی زندہ تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، ہاتھ پیر چلتے تھے آپ کے. ویل چیئروں والے بچ گئے، معذور بچ گئے، عورتیں بچ گئیں. خیر عورتیں بھی نہیں بچی، بڑا کچھ کر سکتی ہیں. اور اندھے بھی بچ گئے، معذور بھی بچ گئے. جتنے بھی یہ اپنے آپ پہ ناز کرنے والے، 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھوں 2 کان ایک زبان چلتی ہوئی مسلمان مارے گئے. کامن سینس کے پیرامیٹر کے اوپر میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. کاش فتویٰ دے سکتا، مفتی ہوتا. میں مفتی ہوتا تو فتویٰ ہی دے دیتا. احمد بن حنبل نا، نام سنا ہوگا آپ نے؟ احمد بن حنبل نہیں سنا تو گوگل کر لیں. احمد بن حنبل کو کئی مہینے لگاتار 3 خلیفہ عباسی سزائیں دیتے رہے کہ حکومت کے پریشر میں آ جا، حکومت کے پریشر میں آ جا. نہیں مانا وہ. تو بہرحال پھر آخر کار حکومت ہار گئی، یہ جیت گئے. اللہ تعالیٰ نے نصرت لکھی ہوئی تھی. تو ایک بندے نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کیا طاقت تھی، کیا طاقت تھی؟ کہتے طاقت کوئی نہیں تھی، مجھے شکلیں پتہ ہیں ان بچوں کی جنہوں نے پیدا ہو کے بڑا ہونا ہے. ان کو بتانا تھا کہ
जब हुकूमतें भी इकट्ठी हो जाए ना, तब भी ईमान नहीं शेक होने देना। हुकूमतें भी आ जाए, बहाना कोई नहीं है। अगर ये हुकूमत के प्रेशर में आ जाता तो बहाना मिल जाना था बच्चों को, अगली नस्लों को, कि हाँ यहाँ पे आके बेशक ईमान को कॉम्प्रोमाइज कर दो। नहीं, जीरो कॉम्प्रोमाइज। मैं फिर बता दूं, मेरी ये वीडियो करने से या मैंने कह दिया मुकदमा खुल जाने से, मैं मुकदमे से बरी नहीं हो गया। याद रखिएगा, ये मत समझिएगा, ये इबलीस भी मत आने देना अपने ऊपर। कई दफा हम ना अगले बंदे के सर पे रख के ना अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि अच्छा आप बड़े आए भैया। नहीं, मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ उधर। क्यों नहीं पावर पकड़ी थी, ये कह रहा हूं बच्चों से अभी भी। क्यों नहीं पावर पकड़ी थी? इन मुफ्तियान ने पावर पकड़ ली, शेख रशीदों ने पकड़ लिया सीरियसली, नो अशरीफों ने, इमरान खानों ने, सब ने पावर, मतलब आई नो आई शुड हैव डन दैट, आई शुड हैव डन दैट। खैर, मेरे पकड़ने से थोड़ी आ जाती है, अल्लाह ही देता है पावर। मैं पता पिछले 6-7 दिन से खाली मैथमेटिक्स ही कर रहा हूं मैं, कि क्या मैंने वहां पे फलां दिन फलां साल किया होता तो इस वक्त मैं कितने इन्फ्लुएंस या पावर में होता, तो इन लोगों को पकड़ सकता था मैं, कि यार क्या कर, तुम क्या समझ रहे हो, हम आम से लोग हैं। क्यों आम सा रह गया, क्यों आम से रह गए हम? बचना थे, फिर भी नहीं है ये कोई, ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि अच्छा आपके पास पावर इन। आई हैव रियलाइज्ड हाउ मच आई फेल्ड। ये जाहिल थे तो ठीक है, थे ये तो पहले भी जाहिल थे, ये तो लाल मस्जिद पे भी जाहिल थे, तो ये तो हर हर मस्जिद पे जाहिल होते हैं। वहां पे भी ये भाग गए थे सारे। वहीं से मुझे पता चल गया था, इतनी मेरी उम्र थी उस वक्त जब ये लाल मस्जिद का वाकया हुआ, इतनी मेरी उम्र थी कि मैं सोच रहा था कि अच्छा ये तो इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग वी शुड डू। आई रिमेम्बर दैट डे। और उस वक्त मैं सोच रहा था कि इस मौके पे मैं कितना लाचार क्यों हूं, ये वाली ट्रेनिंग करूं अपने आप की कि ये लाचारी खत्म हो। मैंने ऑफ कोर्स आई फेल, आई डिड नॉट डू एनफ, ऑफ कोर्स आई डिडंट डू एनफ। एनफ क्या, इनफ तो बहुत करीब वाली मंजिल होती है, मैं तो शुरू ही नहीं कर सका। तो मेरी आप 15 और 25 साल के बीच के बच्चों और लड़कों से लड़कियों से गुजारिश है कि ये गलती ना करना जो मैंने और मुझ जैसे लोगों ने की है, कि टाइम के ऊपर इन्फ्लुएंस और पावर नहीं पकड़ सके। मुफ्ती बन जाएं, पॉलिटिशियन बन जाएं, बहुत कवि, मालदार, ताकतवर बन जाएं, पावर पकड़ें। पर्पस ठीक रखें, पर्पस अल्लाह ही रखें, मगर पावर पकड़ें, ताकि आप हिलाएं तो दरख्त हिले भी, बड़ा दरख्त हिले। आप हिलाएं तो इमारतें हिलें। बड़ा असली वाला मुफ्ती बने, ये 2 नंबर मुफ्तियां ना बने जो ऐसे मौके पे अपना अपने अपने ऊपर ही फतवा दे देते हैं। अपने लिए फतवा दे देते हैं कि अपने ऊपर ही, कि मैंने कुछ ना भी किया तो बरी जिम्मा हूं मैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। पर नाम तो बताएं ताकि मैं आपको जब म्यूट हो तो अनम्यूट कर सकूं। हसन देखिएगा मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। आई कैंट इवन से यस टू दिस। So should we take the next question? यस प्लीज, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। फैसल, आप अनम्यूट कर लें। नोमान,
مجھے کل فلسطینی کہتا ہے کہ اس وقت یہ حالات ہیں ہمارے. میں نے کہا یہ نیوٹرل لوکیشن کی کیا ضرورت تھی. کہتا ہے اس وقت آپ کا ملنا میرے سے خطرے سے خالی نہیں ہے. حمایت سے آپ کو اس سے بھی بڑا کوئی خطرہ نظر رہا ہے جو اس تک فلسطین میں ہو رہا ہے؟ اس سے بھی زیادہ بڑا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. ہلو. مطلب ہم لوگوں کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, فلسطینی مجھے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سوچیں یہ حالات, اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں کہ تو واقعی تو مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے. تم مطلب یہ حالات ہو گئے. مجھے مطلب اپنی کمزوری اور لاچاری کا احساس اس سے زیادہ نہیں ہوا جتنا کل ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ تو خطرے میں ہے بیٹا. بڑی قوم ہی ہوتی. آواز آ رہی ہے سر؟ اور مجھے سب کی ہی, ابھی پچھلی خاتون کی بھی مائکرو فون میں ایشو تھا, اس سے پچھلی خاتون کے بھی, اور اب آپ کی بھی, یا میرے اینڈ پہ نہ ایشو ہو. مگر حسن کی آواز تو صحیح نہیں آ نہیں، ایک منٹ مجھے، ایک منٹ مجھے جی سر، اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک ہی وقت میں 2 گھنٹے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ سر آپ کا جو ابھی ایک سیشن ہوا تھا ایک علماء کے ساتھ, تو وہ بڑا اچھا رہا, اور اس طرح سے اور علماء کو ہم کیسے یونائٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ زیادہ پوڈ کاسٹ میں ون آن ون ان کے ساتھ سیشن کریں تو ادھر دے ول جوائن اس اور دے ول بی ایکسپوزڈ. سو از دیٹ؟ نہیں, ان کے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں علماء. ایکسپوجر سے فائدہ کوئی نہیں, نقصان زیادہ ہے, یاد رکھیے. ان کے ایکسپوز ہونے سے کیا ہونا ہے؟ What's the gain? سر ان کے فالوورز ہمارے پاس آ جائیں گے اینڈ ویل بیکم بگر نمبرز. نو, 2 جگہ ہیں جہاں پہ ان کے فالوورز جائیں گے. تیسری جگہ یہ کہ ایسے پلیٹ فارم پہ آئیں گے, مطلب مجھے جو سمجھ آ رہی, وہ 2 جگہیں جو ہیں نا, وہ میں آپ کو اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ بتا دوں کہ پاکستان میں نا جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے نا اسلام کی, وہ سپرسٹیشس ٹریننگ ہوتی ہے. سپرسٹیشن بیسڈ ریلیجس تھیولوجی دی جاتی ہے. تو وہ کبھی بھی آپ کیسے بولے یہ بے وقوف ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈم لوگ تو نہیں ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں فتویٰ نہیں ایشو کرنا. ڈرپوک ہیں, بزدل ہیں, چھوڑیں اس بات کو, مگر بے وقوف نہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, جب میں نے اس بھائی صاحب سے بات کر رہا تھا, مولوی صاحب سے, تو کیا ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی تھی میری بات؟ وہ کیا جسٹیفیکیشن تھی, وہ کیا کانسیپچولائزیشن تھی جس کے اوپر انہوں نے میری بات کو نیگیٹ کرنا ضروری تھا؟ وہ 2 لیولز ہیں جس کے اوپر وہ نیگیٹ کر رہے تھے. نمبر 1 کہ آپ درست تو ہمارے سارے جمہور آباء و اجداد سارے غلط تو نہیں ہو سکتے. جو اس وقت کی کرنٹ ڈسپوزیشن ہے, وہ تمام علماء کرام ایک تو آپ سے عمر میں 3 گنا بڑے ہیں, اور ان کا لوہا مان چکا ہوں میں, ورنہ میں ان کی شاگردی میں نہ جاتا. تو اب وہ ورسز یو یہ ہے, انہوں نے کہا بھی کہ آپ نا کسی خاص رائٹر سے انفلوئنسڈ ہیں, اور انہوں نے ایک بات کی کہ آپ اپنے منہج کو نہیں جانتے. اور حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ کے منہج کو جانتا ہوں, مجھے موقع ملتا تو میں بھی یہ کہتا کہ میں آپ کے منہج کو جانتا ہوں, آپ کسی بھی طاقت کے تابع آنے کو اسلام کہتے ہیں. یہ منہج ہے آپ کا, لٹرلی انہوں نے اسلامک رولنگ رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور میں کسی بھی طاقت کے اندر نہ آنے کو اسلام سمجھتا ہوں. یہ میری اسلامک رولنگ ہے, یہ میں نے
لٹریچر کے تھرو باقاعدہ پڑھ لکھنے کے بعد سمجھ آنے کے بعد اور اس اساتذہ سے لٹرلی مشاورت کے بعد کئی دفعہ پوچھا کہ اکیلے ہیں باقی سارے ایک طرف ہیں یہ دیکھ لیں. پھر ایک آرگیومنٹ دوسرا آرگیومنٹ کئی سال لگے تھے. میں ایسے تو نہیں میں اتنے بڑے ایک گروپ کو آپ نگیٹ کر رہے ہوں کہ عقیدے دونوں کے ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے ایک جیسے, مگر طریقے میں اتنا فرق ہے. جی طریقے میں اتنا فرق. اور تو کیا یہ بات صرف سیاست میں آتی ہے؟ نہیں, یہ بات بھی عقیدے میں ہی آتی ہے. اکارڈنگ ٹو می, اکارڈنگ ٹو دیم یہ عقیدے میں نہیں آتی. مگر سمجھ لیں کیا پتا ان کے بھی فیکشنز ہیں, کیا پتا ان کے بھی کسی ایک میں آتی ہو کہ نہیں اتباع کس وقت کس کی کرنی ضروری ہوتی ہے, تو یہ اسلام کی رولنگ ہے. تو چلیں اب آپ نے اسلام کا یا حدیث کا حوالہ دے دیا, چاہے وہ آدھی ہی حدیث ہے, مگر چلیں آپ اب عقیدے میں ڈال دیے. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ کو اپنے منہج کا نہیں پتا, تو یہ انہوں نے غلط فہمی ہے, ان کو غلط فہمی ہوئی ان کو. مجھے اپنے منہج کا پتا ہے, مجھے ان کے منہج کا بھی پتا ہے, اور مجھے وہ بیسس بھی پتا ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے یہ 1200 سال سے یہ منہج اپنایا ہوا ہے. یہ منہج 1200 سال پرانا ہے, ابھی ایسے نہیں چینج ہونے والا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1200 سال میں سے جو 1100 سال ہے نا, وہ خلافہ کے انڈر ہی رہے ہیں. اس لیے میرے پاس اتنا لٹریچر نہیں ہے, اس لیے میں ڈائریکٹ صحابہ اور سیرہ کی بات کرتا ہوں, کیونکہ باقی کے 1100 سال کا لٹریچر تو پہلے ہی خلافہ کے اندر ہے. وہ کیوں کہیں گے جی خلافت قائم کرو یا سینٹر میں وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے. ایک بندہ اسرائیل میں یہ بیٹھ کے یہ نہیں لکھ سکتا کہ اسرائیل قائم کرو, کیونکہ اس کو پتا وہ اسرائیل میں بیٹھا ہے. تو ہم خلافہ کے جتنے بھی اسکالرز تھے ان کے لٹریچر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت قائم کرنے کا کیوں نہیں لکھا. وہ پہلے ہی خلافت میں 1100 سال پرانی خلافت میں کوئی ایک بندہ بیٹھا, وہ کیوں لکھے گا کہ نئی خلافت قائم کرنی چاہیے, اب مسلمانوں کو چاہیے خلافت قائم کرنی. یہ ابو حنیفہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا. فتویٰ نہیں, یہ ابو حنیفہ کی حدیث اپنی ہے, ام الخبائث عدم الخلافہ. ٹھیک ہے, عدم الخلافہ ام الخبائث, یہ حدیث کہ اگر آپ نے یہ سسٹم ہٹا دیا تو پھر خبائث کی ماں کو جنم دے دیا. اب آگے خباثت پیدا ہوتی رہے گی, بندے کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر بھی. یہ ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ کا ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں, عدم الخلافہ ام الخبائث. اب آپ خود سوچیں 50 خلافتیں ہیں ہماری اس وقت, 57 خلافتیں ہیں اس وقت مسلمانوں کی. میری تو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, نہ صومالین سے, نہ سودانیوں سے, نہ ایرانیوں سے, نہ افغانیوں سے. چلیں افغانیوں سے تو میں کر سکتا تھا, کی بھی ہیں, میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, مگر میں کیا کروں ان کو, وہ تو ٹینک جہاز گاڑیاں یہ تو نہیں کام ان کے ابھی ہو سکتے نا, ان سے تو کچھ سوال نہیں میں کر سکتا. پھر بھی انہوں نے بڑا کچھ آفر کیا, بہت کچھ. مگر پاکستان کا اور دنیا کے کسی اور ملک کا فرق یہ ہے کہ پاکستان کا کلیم جو ہے نا وہ اسلامک ہے. اگر میں انڈین مسلمانوں کو نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا فلسطینی کیس میں نے انڈین مسلمانوں کو نہیں کہا, کیونکہ وہ جس خلافت کے اندر ہیں, جو بھی ان کی سسٹم ہے ان کا, اس کے اندر وہ ایسی مائنورٹی ہیں کہ جس میں وہ سسٹم موبلائز نہیں کر سکتے. ان کو میں بس یہی کہتا ہوں کہ آپ سسٹم کریٹ کرنے کی بنا ڈالیں, ابھی ڈال دیں خدا کا واسطہ. اب 10 نہیں تو 20 نہیں تو 30 نہیں تو 40 سال کے اندر اندر کچھ شیپ نظر آنی چاہیے. جم جانا شروع کریں ایز اے کمیونٹی, مسل بنائیں, مورل کیپٹل, فائنینشیل کیپٹل. Muslims of India should be the richest in India. Muslims of India should be the most politically the strongest in India. تیاری کرنی, تکے پہ نہیں آتی ہیں, تکے پہ نہیں سیاست ہوتی, تکے پہ آئی کیو نہیں بڑھ جاتا. Smartest people in India should be the Muslims of India. Smartest, most knowledgeable. آپ خود کر لیں, آپ اپنے اپنے سیمپل لے کے دیکھ لیں کیا واقعی میں ایسا ہے. نہیں, ایسا نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. کشمیر کا مسئلہ تو بہت چھوٹا سا رہ جانا تھا. انڈین مسلمز could have been in a lot, مطلب 35 کروڑ مسلمان, 35 کروڑ ماشاءاللہ. 5 کروڑ بھی اگر ایکٹیو اس ماڈل کے اوپر آ جائیں جو میں بار بار دے رہا ہوں, تو 30 سال کے اندر اندر we can see a very very muscular India with
Muslim values, Muslim narrative, Muslim, demands being pulled around the world, global. Okay. बहरहाल लंबा काम है पाकिस्तानियों के लिए। सॉरी ये बहाना नहीं चलेगा पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी तो मुस्लिम ऑफ इंडिया से भी कम पाकिस्तानी मुस्लिम ज्यादा मोबिलाइज हो रहे हैं। उनके ऊपर तो मोदी है, उनके तो 60 करोड़ हिंदू हैं, उनके तो 50,000 किस्म की और मसाइल हैं। हमारे पास कौन है? हमारे पास कौन सा हिंदू है इस वक्त? हमारे पास कौन सा क्रिश्चियन है? हमारे पास कौन सा मल्टीपोलर सोसाइटी है? नो। हमारे पास वही लिबरल और कंजर्वेटिव बहाने अंदाज और बहाना करने वाला जस्टिफायर, और जिसके बाद कोई बहाना नहीं मिल रहा तो वो अपनी कैथारसिस में बैठा। बस ये वो 1% जो है, 99 to 1 की ये स्प्लिट यहां पे कहां से आ गई? So we need to be very, very, very careful कि अगर देखें जिस तरह इसराइल का बाइकआउट किया ना, मैंने अपने ना अभी इस्लामाबाद में, और होपफुली मैं अभी लाहौर भी जा रहा हूँ, कल मेरी एक यूनिवर्सिटी की एक सेशन है, उधर भी मैं हर हर यूथ को मैं यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास मरीज ही जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा? बस वही करना पड़ेगा। मरीज के पास मजबूरी होती है, जान और जान की नौबत आ जाती है, तो चलें डॉक्टर का तो बाइकआउट नहीं हो सकता, मगर मुसलमानों का बॉयकॉट करना बहुत जरूरी हो गया। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं। मैंने खुद अपने जितने भी उलमा का, मेरे जो असातिज़ा हैं इस वक्त पाकिस्तान में बड़े जयद किस्म के स्कॉलर हैं, उनको मैंने कह दिया दोबारा आप मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपसे किसी किस्म का इस्लामी मशवरा करूंगा मैं, क्योंकि आपने अपना लाइसेंस कैंसिल करवाया। आप दोबारा ये मत समझिए कि मैं आपके मुफ्ती को टाइटल समझूंगा, मैं आपके मुफ्ती को सिर्फ और सिर्फ एक लेबल समझूंगा किबर का। किबर का क्या? आप अपना बस वो कतबा है आपका, बस कबर के ऊपर कतबा है, ये लिखा है जो मुफ्ती है ना, ये कबर का कतबा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आपका मुफ्ती पन चाहिए था इस वक्त। ये टाइटल की सबसे ज्यादा वैल्यूबल टाइटल ये हो गया था इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा, सेनेटर से भी ज्यादा, जर्नलिस्ट से भी ज्यादा, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा, एमपीए एमएनए से ज्यादा बड़ा टाइटल इस वक्त ये हो गया था। अचानक अल्लाह ने इज्जत दी थी आपको, आपने कहा नहीं नहीं, नहीं चाहिए इज्जत। अल्लाह तो ऐसी इज्जत देते हैं, और कैसे देते हैं कि आपको बड़े रोल के लिए चुन लिया, ऐसा मौका किया कि सब के सब मुफ्तियों को देखना शुरू हो गए। मुफ्ती का टाइटल इतना जरूरी हो गया था, और सब के सब यकमुश्त। अजीब सी बात है ना, सोचें जरा, तुक्का लगा सब के सब इकट्ठे हो गए, वरना शियों पे कभी इकट्ठे नहीं हुए, सुन्नियों पे कभी इकट्ठे नहीं हुए, फजलुर रहमान वाले जमात इस्लामी के साथ इकट्ठे नहीं हुए। यहां पे तो सब इकट्ठे हो गए कि नहीं यहां पे फतवा नहीं आएगा। अच्छा, मैंने आपको कितने साल से कहा था जमात इस्लामी जो है ना, इसका अंदर का कैंसर मुझे नजर आता है। फैजाबाद बंद कर देना जी, आसिया मसीह का केस हो गया, फ्रेंच एम्बेसडर का केस हो गया, से पहुंचे होते हैं। पेशावर मोड़ ब्लॉक्ड, फैजाबाद ब्लॉक्ड, फलस्तीनी हजारों बच्चे मर गए फैजाबाद या ब्लॉक, धरना दे के, वो सॉरी प्ले कार्ड लेके, आधे घंटे की 2 घंटे की रैलियां और ऊंचे 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 लेक्चर। भैया क्या बात है, क्या बात है। बताऊं कितनी दफा पिछले 10 सालों में आपने इस्लामाबाद प्रेशर पॉइंट बनाया? किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया, दाढ़ी वालों ने बनाया। ये अब आप नेशन वाइड प्रोटेस्ट की रैली निकालेंगे? इतनी मुहज्जब रैलियां आप लोगों की। आप तो रोड के सीमेंट उखाड़ देने वाली कौम थे। इस्लामाबाद में चिड़ियां भी नहीं चल सकती थी, कौवे भी भाग गए थे कि भाई यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं, यहां पे तो इन्होंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया। आप तो वो लोग थे। पीटीआई का डरने का कोई रिकॉर्ड तोड़ता था तो वो ताहिरुल कादरी साहब की जमात थी या फजलुर रहमान की थी या जमात इस्लामी थी कि जी पूरा इस्लामाबाद लॉक कर देंगे। क्यों? प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे। अच्छा, क्या बात है। और जब फलस्तीन की बारी आई तो इतनी कोई पीसफुल, इतनी तो कोरिया और जापान में इतनी पीसफुल रैलीज नहीं निकली। आपको इतनी पीसफुल रैली निकालनी आती थी तो हमारा कैपिटल क्यों ब्लॉक करते थे हर दफा आके? हमारी जिंदगी इस्लामाबादियों की तबाह की होती थी। आपने 2-2 3-3 महीने पीटीआई वाले कॉन्सर्ट करते थे बैठ के बी चौक पे ऊपर। टाइमिंग रखी होती थी, मेरी सुबह की शिफ्ट है, मेरी रात की शिफ्ट है।
اسلام آباد لیکن بلاک رکھنا آپ نے. ہسپتال نہیں جا سکتا تھا کوئی اسلام آباد میں. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی نے لاک کر دیا, یہ طارق القادری نے بلاک کر دیا ہوا ہے. اور ہم سوچتے تھے یار یہ کوئی طریقہ ہے, راستے میں ایمبولینس کا راستہ تو چھوڑ دو. نہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا. ہم پر حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں. نائس, چلو آپ کو زیادہ آتی ہوگی, سیاست زیادہ آتی ہے آپ کو, تو وہ کدھر ہے وہ سیاست اب؟ لاہور میں پریس کلب کے باہر 3 تلوار پہ اتنی کوئی زبردست اور ارینج قسم کے پروٹیسٹ کہ نہیں, روڈ نہیں بلاک ہونی چاہیے, بس سائڈ سے کریں گے. کتنی دیر؟ 4 گھنٹے. کون آئے گا لیکچر دینے کے لیے؟ اپنے اپنے آپ کو کی نمود کے لیے آئیں گے لوگ. ہالز بک کر کے کانفرنسز ہو رہی ہیں, ہالز بک کر کے. ریئلی آپ ہالز بک کر کے کانفرنس کرتے ہیں؟ اتنی تو ناروے میں اتنی کوئی ترتیب سے پروٹیسٹ نہیں ہوتے. کیونکہ ادھر اپنی کرسیاں چاہیے تھیں, ادھر اپنی کرسیاں اور اپنے بیوروکریسی کے اور پولیٹیکل اور پرسنل تحفظات تھے, اپنے کریئر لائن پہ لگے ہوئے تھے. ادھر بچہ میرا فلسطینی لائن پہ لگا ہے تو نہیں جی ہم تو 4 گھنٹے اور کچھ اور مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اسلام آباد بلاک کریں جی, وہ مجھے پتا کیا کریں گے آپ, کتنا بلاک کر لیں گے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اسلام آباد بلاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. I told you, دماغ کی کون سی نس کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے ہمیں پتا ہے. We all know how the game is played. ہم پاکستان میں تو اسلام آباد والے تو, میں اسلام آباد کہوں نا, اسلام آباد میں سال میں کتنے مہینے اسلام آباد بند رہنا, ہمیں عادت ہے پہلے سے, ہم اتنے ٹرین ہو چکے ہیں. سب سے پہلے کشمیر ہائی وے لاک کر دو جی. اتنی گاڑیاں نہیں میں نے لائف میں کبھی دیکھی جتنے کنٹینر دیکھے ہیں میں نے. سو وی نو, ہمیں سب پتا ہے کہ اصل میں کہانی کیا ہوتی ہے اور نقل میں کہانی کیا ہوتی. تو میں آپ کے اپنے شیوخ کو جو میں نے کہا نا, جو میرے اپنے حلقے کے شیوخ ہیں 70+ 80+, داڑیاں پیٹ کے جا کے لگی ہوئی, ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے نا, کہ پتہ چل جائے کہ وقت کے اوپر آپ کا فتویٰ نہیں چلتا, باقی ہر جگہ چلتا ہے, تو پھر مجھے اللہ بچائے کہ ایسی نوبت آئے کہ آپ سے فتویٰ لوں. آئندہ آپ سے رجوع نہیں کر سکتے. اب یہ کام ہو گیا, یہ کام کر دیا آپ لوگوں نے. بس the only one thing I can never do is come to a mufti anymore. مجھے پتا ہے کہ آپ مجبور ہیں. کل کو مجھے کیا پتا آپ اور کس مجبوری میں مجھے کیا فتویٰ دے رہے ہیں. آپ تو مجبور اور لاچار آدمی ہیں. لاچاروں سے فتویٰ لینے کے لیے تو اسلام نے منع کیا ہوا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. یہ والا فتویٰ تو میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں, یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک بندے کے گن رکھی بھی ہو کسی نے تو اس کا فتویٰ نہیں ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس کے تحفظات ہیں. یہ تو کامن سینس ہے. اور آپ لوگ تو حنفی ہیں زیادہ تر. ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, تو ابو حنیفہ کا آخری فتویٰ یہی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ قاضی بن ہی نہیں سکتا قاضی. تو حنفی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں ابو حنیفہ کا فتویٰ سنا رہا ہوں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ قاضی اپنی کسی بھی حیثیت سے کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا. وہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس کو فتویٰ دے گا. فتویٰ دینا صرف آزاد بندے کا کام ہے. اسلام کا پہلا اصول ہے ایک آزاد بندہ فتویٰ دے سکتا ہے. آپ لوگوں نے صاف بتا دیا کہ سب کچھ ہیں, آپ آزاد نہیں ہیں. آپ سوری. جی پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہے یا میرے ساتھ مسئلہ ہے حسن؟ یہ السلام علیکم. کون سا بندہ مائکرو فون اس کا نہیں چل رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رمشا ہے, میں یو کے میں رہتی ہوں.
اور میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ایز بینگ اے فیمیل اینڈ ایز ریزائڈنگ ابراڈ، لائک واٹ کین آئی ڈو پرسنلی ٹو ہیلپ پیلسٹائن، یا میں اس کاز کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیونکہ ایز بینگ اے فیمیل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایگزیکٹ ایکشن آئٹمس کیا ہیں جو میں مطلب فالو کروں یا مجھے ایکچولی کرنا چاہیے، اور میں اس کی اویئرنیس اور کیسے پھیلاؤں. انگلینڈ میں تھینک یو. اور باقی کی ویسٹرن کنٹریز میں نا اس وقت کافی فرق ہے. انگلینڈ کچھ زیادہ ہی ایفیشنسی دکھا رہا ہے اسرائیل پہ، کچھ زیادہ ہی، اتنی پہلے نہیں کبھی دکھائی اس نے. اب اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. آپ اپنی ہی پالیٹکس کو ذرا سا غور سے دیکھیں. میں دیکھ رہا ہوں نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. تو مسلمز ان انگلینڈ ہیو 2 things to do. اوکے، ہوں. میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. ایک تو سب سے پہلے فل فور آپ کے پاس پیلسٹینین چینلز اوپن ہے اس وقت. اوکے، یس. یو ہیو them. I know them. You mean you don't have them. ایکچولی مجھے کینیڈا سے زیادہ انگلینڈ میں پیلسٹینین چینلز اوپن ملتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی جتنی بھی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ خود بتا دیں گے. دے ہیو میڈ اے لسٹ. دے میڈ لسٹ. 2 لنکس انہوں نے دیے ہوئے تھے، ابھی لنکس چل رہے ہیں. ایک لنک ڈسیبل ہوا ہے غزہ والا، مگر باقی کا لنک آن ہے، جس میں آپ you can officially get involved. Ask around, they'll tell you. Where in England do you live? I can even tell you کہ not on top of my head. مجھے بھی انگلینڈ ہی کال کر کے پوچھنا. انہوں نے مجھے پوری لسٹ دی تھی ایریا وائز بھی. مطلب it is pretty possible. سب سے پہلے تو جو یہ ہے نا اس وقت آن گراؤنڈ پیلسٹینین کنیکشن تو اپنا بنائے نا. دوسرا کام جو آپ نے امیڈیٹلی کرنا ہے، کیونکہ آپ انگلینڈ میں، یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے سرکل کے اندر ڈیفیکٹس عیاں کر دیں کہ بھیا یہ فریکچرز تمہارے نظر آ رہے ہیں میرے بچوں میں اور لوگوں کے بچوں میں، میرے اندر، جو بھی اپنے اندر. سو اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی تو بہت ضروری ہے. بائی دا وے انگلش مسلمس جو کلرکس ہیں، دے آر دا ویکسٹ ان ٹرم، دے آر دا مور بگیسٹ پیسفسٹ، جو کہ بہت زیادہ ہی اپولوجیٹک، اور جتنا حماس پروگیٹو وہ دے رہے ہیں دنیا میں اور کوئی مسلمان کلرک نہیں دے رہا. لوگ بات ہی نہیں کر رہے حماس کی. انگلش مسلم کو پتہ نہیں کیوں حماس یاد آ رہا ہے بہت زیادہ. بہرحال یہ فریکچر ہے. سو ان کلرکس کو جو بھی کرنا ہے آپ نے کریں. مسلم جنرل کمیونٹی کے اندر اسپیشلی ویمن اینڈ کڈس، you should understand what my long-term solution is, because you guys are probably the strongest in the political arena. Muslims, English Muslims کی بات کر رہا ہوں میں، کینیڈین نہیں. انگلش کے بعد امریکن آتے ہیں، امریکن کے بعد یورپین، اسکینڈینیوین سوری، اور پھر کینیڈین، اور پھر کہیں اور کوئی آتا ہوگا. آسٹریلیا میں تو مسلمان پالیٹکس میں انٹری نہیں ہوتا، ہوا ہی نہیں. ابھی نئے گئے ہیں آسٹریلیا، اس لیے ان کو چھوڑ دیں. باقی کے سینٹرل یورپین کنٹریز میں تو مسلمان ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، تو ان کو تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. انگلینڈ کا لیکن یو آر دا اسٹرانگیسٹ ویل انسٹالڈ 4th جنریشن مسلمز ہیں آپ. 4th جنریشن مسلمز ہیں انگلینڈ. اوکے، سو آپ لوگوں کو وہ انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوتے جو باقی کے لوگوں کو ہوتے. وہ باقی کے لوگوں کو ہونا نیچرل ہے. You guys are brewed into England and you're way more English than anywhere else. And nobody can tell you that you're not. Nobody can tell you or talk you out of your English identity. So اب آپ کے بچے کانفیڈنس کی سینٹرل زون میں آتے ہیں. اب اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستان میں کھلے عام پولیٹکس کر سکتا ہوں کسی بھی لیول پہ، کیونکہ مجھے کسی قسم کا کوئی مطلب، ایک تو میں مسلمان ہوں، دوسرے میں جنرل پاپولیشن کے ساتھ دکھتا ایسا ہوں، چلتا ایسا ہوں، بات ایسے کرتا ہوں، اردو ایسی بولتا ہوں، میرا مذہب وہی ہے. تو مجھے کسی قسم کا کوئی کمپیریٹیو لاس نہیں ہوتا ایکوٹی کا کہ اچھا میں ان کو پہلے پروو کر کے دوں کہ میں پاکستانی ہوں. نہیں، میں پہلے ہی تھی پاکستانی ہوں. If I am competent, I am going to be 10 times more followed than if I were competent in America. Because then they will be looking at me as a minority. اور وہ منورٹی کی طرح ہی دیکھیں گے مجھے. میں 100 دفعہ پیدا ہو جاؤں امریکہ میں، وہ مجھے منورٹی کی طرح ہی دیکھیں گے. بیکاز آئی ول بی اے منورٹی. ایک تو میرا ان کا مذہب نہیں ملتا، میری سوچ نہیں ملتی، میری شکل نہیں ملتی، میرا طور اتوار، اور میرے سیاہ الگ ہیں، ان کے سیاہ الگ ہیں، میرے سفید الگ ہیں، ان کے سفید الگ ہیں. فلسفے میں ہی ہم. سو آئی نیڈ ٹو بی اے لاٹ مور لائک دی امیرکن ٹو بی ان دا پولیٹیکل سین آف
امریکہ. اور آپ یہی دیکھیں گے, آپ جتنے بھی انڈینز ہوں یا اسپینش ہوں, لیٹن ہوں, امریکہ میں جب پالیٹکس میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ انکل ٹام ڈس آرڈر کے اندر ہی رہتے ہیں. وہ مجبوری ہوتی ہے کہ بھائی میں نے پالیٹکس کرنی ہے, تو مجھے آئی کینٹ جسٹ بی مائی سیلف. آئی مین مے دے ہیو اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی, اور وہ فلسافیکل ایسپیوناج کر رہے ہیں, کرتے ہوں گے. آئی ڈو ناٹ نو, آئی ہیونٹ سین اینی ایفیکٹس آف دیٹ. مگر انگلش مسلمز جو ہے نا, وہ بینگ براؤن انگلش مسلمز can be inside the center of the political realm and not have to prove their Islam every single time. Because 3 نسلیں گزر گئی ہیں, اب وہ والے کمپلیکسز نہیں ہیں انگلش مسلمانوں کو, یو کے مسلمان. انگلش کا مطلب ہے انگلینڈ کے. اوکے, Canadians are coming about a little more. وہ پاکستانی نہیں کر رہے, مگر چلیں باقی مسلمس are showing signs in Ontario and Vancouver. وینکوور کے اندر تھوڑا سا زیادہ ہے, آئرونکلی انٹیریو میں زیادہ ہونا چاہیے تھا. اور یہی ہے 2-3 ٹریسز. اب انگلش مسلم تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہیں, چاہے وہ برمنگم ہو یا بریڈفرڈ ہو. آپ لوگوں کے کلسٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں. سو آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ری ایسٹیبلش, ری پوزیشن کرنا پڑے گا. اپنی برانڈ آئیڈینٹی ری پوزیشن کرنی پڑے گی. 15-20 سال کا پلان دے رہا ہوں. آپ کے بچے مین سٹریم پالیٹکس کے اندر, آپ کے بچوں کے آئی کیو پرانی نسل سے یا کمپیریزن میں پچھلے 10 سال کے پرانے, کیونکہ 10 سال میں نسل نہیں بدلتی, تو آئی کیو بینڈز میں آپ نے انہینس کرنے ہیں. جو 15 سال اور 25 سال کے بیچ کا, 15 چلیں 10 سال اور 25 سال کے بیچ کا ایک سیکٹر ہے جو آپ کے بچوں کا ہے, ان کو امیڈیٹلی ٹارچرس ٹریننگ دیں کہ بھائی آئی کیو بڑھانا ہے. آئی کیو تمہارا 30 پوائنٹس بڑھانا ہم نے, تمہیں میں نے پولیٹیکل ریڈینس دینی ہے. سب سے پہلے اتنا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اس بارے میں کہ مطلب یہ دین کا تقاضا ہے آپ کے, یہ دین کا تقاضا ہے. کیونکہ پاکستان کا اپنا جو لوکل دیسی ہے وہ کمپٹنس کے لیے اس نسل میں پرابیبلٹی اپنی کھو چکا ہوا ہے. اللہ جس کو بنا دے, پرابیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا جو لوکل یوتھ ہے وہ سپر ان ایکسپوزڈ ہے. ابھی بھی بتا رہا ہوں, ان کو فلسطین اور اسرائیل نقشے پہ بھی نہیں پتا کدھر. وہ واٹس ایپ کی ویڈیو سے فلسطین کی خبریں لیتے ہیں. پاکستان کا لوکل دیسی دنیا کا مطلب نواز شریف, عمران خان سمجھتا ہے. پاکستان کا یوتھ اس لیول پہ ان ایکسپوزڈ ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ فلسطین کا اصلی کیس کیا ہے. فلسطین کا کیس کو چھوڑیں, اسرائیل کا کیس کیا ہے. سو وہ بس سنی سنائی خبریں. اور آپ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. یوٹیوب پہ ذرا لسٹ نکالیں مسلم اسکالرز کی جو اچانک ہسٹری لیسنز دینا شروع ہو گئے. اچھا کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے. اچانک ہسٹری کے لیسنز دینا شروع ہو گئے کہ اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے. اور ان ویڈیوز میں سے کوئی سے 5 کا سیمپل لے لیں رینڈم, ٹھیک ہے, جو ٹاپ پہ آتے ہیں, اور 10 منٹ سن لیں تو آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ تو کدھر سے ریسرچ کر رہا ہے بھائی. مطلب what are you doing؟ تم مطلب ہسٹری بھی نااہلی سے سکھاتے ہو لوگوں کو. ہسٹری سکھانے کے لیے تو خالی کتاب چھپے ہوئی کتاب سنانی ہوتی ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریسرچ اسرائیل کی ریسرچ کیسے کرنی. ٹھیک ہے, سو یہ ایک وشس سائیکل چل رہا ہے. اس وشس سائیکل کو توڑنے کے 2 طریقے ہیں, اور دونوں کے دونوں طریقوں کے لیے میں اس قابل ابھی نہیں ہوں. اوورسیز مسلمان اس قابل ہیں وہ توڑ سکتے. میں اس قابل اس لیے نہیں ہوں کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ میں ایک بندہ ہوں. دوسری بات یہ کہ میں جتنا مرضی یہاں پہ چکا 23 سے گھما دوں, فالوئنگ آف assume hypothetically 200 ملین, یہ سمجھ لیں. اسٹل میں دیسی چکے کا کمپٹنس کا جو چکا ہے وہ میں نہیں توڑ سکوں گا. اس کے لیے مجھے پھر بھی کچھ پیرامیٹرز انسٹال کرنے پڑیں گے. آئی کیو تو نہیں بڑھتا نا, فالوئنگ آ جانے سے میری فالوئنگ کا آئی کیو تو نہیں بڑھ جائے گا. who they are. آپ کے پاس انگلینڈ میں ایک اپرچونٹی جو انگلینڈ نے دی ہوئی ہے, غیر مسلم وکٹوریا نے دی ہوئی ہے, الزبتھ II نے دی تھی. اس نے ایک کلچر ایسا سیٹ کیا تھا جس میں کچھ بیس پیرامیٹرز تھے جو ایتھیسٹ کے بھی اور مسلمان کے بھی, کافر کے بھی, مومن کے بھی, سب کو ایکول اپرچونٹی پہ ایک خاص ایکسپوجر مل رہا تھا. They were politically savvy, they know what's going on, they know how things work, and they were globally ان کا ورلڈ ویو فار مور کلیئر تھا دین ایون جو نیکسٹ ڈور فرینچ اور دا اسکینڈینیوین. اوکے, میں دیسیوں کی بات کر رہا ہوں میں. اوکے, نا کمپیریزن انڈیکس میں آپ نے دیکھنا ہے, مجھے آپ کا نام نہیں یاد تھا, رمشا آئی تھنک آپ نے نام بتایا.
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گرد جو بھی آپ کے بچے، ان کے جو کزنز آپ کے جو سرکل میں، ان کا اور جو جو کاؤنٹر پارٹ ہے آپ کے دا وائٹ کڈس، ان کا جو ایکسپوجر لیول ہے وہ کہیں آئسولیشن میں نہ ڈال دیں. آپ کے بچے دیسی فلمیں شاہ رخ خان اور عمران خان کے اوپر نہ وہ والے انٹرٹینمنٹ سائیکلز نہ آپ نے آن کیے ہوئے ہوں اور اپنا ٹائم نہ ضائع کر رہے ہوں. میں نے آپ کہا تھا نا ٹورچرس لیول کے اوپر کچھ قدم لینے پڑیں گے. 15 سال کا پلان ہے آپ کے پاس لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم اس وقت آپ خود کیا پتا آپ پولیٹیکل ارینا میں ایکٹیو ہوں، اگر تو ہیں، نہیں تو آپ اپنے مسلم پولیٹیکل ریلم کو دیکھیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے صرف وہی پالیٹکس میں ہے. سوشل سیکٹرز کے اندر بہت ساری پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو کہ بہت ایکٹیو بھی ہوتی ہیں. اینڈ آئی نو دیم، سو آئی نو a lot from England, so I know. ان کے ساتھ ایکٹیولی انوالو ہوں اینڈ اسٹارٹ اسپینڈنگ سم سیریس ٹائم ود دیم ان دیئر کانفرنسز، ان دیئر میٹ اپس، ان دیئر میٹنگس، تاکہ آپ کا ان تمام تر افیئرز کے اوپر گرپ آ جائے. آپ کو پتا ہو کہ how the cookie crumbles, especially think about things that matter to you and Islam and me and everybody. مجھے انگلش مسلمانوں کی یا اوورسیز مسلمانوں کی، اسپیشلی انگلش کی، سب سے زیادہ ہیلپ چاہیے. کس کام کے لیے؟ غور سے سمجھ لیں. مجھے اسلام آباد کے بچے کا IQ بڑھانا ہے اور وہ برمنگھم سے بڑھ سکتا ہے. مجھے لاہور کے مسلمان بچے کا IQ بڑھانا ہے، اسلامک IQ بڑھانا ہے، یاد رکھیے گا، اور وہ برمنگھم سے بڑھ سکتا ہے، وہ ہیوسٹن سے بڑھ سکتا ہے، وہ ٹورانٹو سے بڑھ سکتا ہے. بیکاز پاکستان کا جتنا بھی یوتھ ہے اس وقت وہ 3rd لیئر کے اوپر چل رہا ہے. 2 لیئر اس کے اوپر پاکستان کے اندر ہی کریٹ کر دی جاتی ہیں، ڈومیسٹکلی کریٹ کی جاتی ہیں. اس کو ابھی تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں. سو وہ اپنی لیئر تو نہیں توڑے گا، اپنے ماں باپ اور ان کے خاندانوں کے دیے گئے تمام تر راستوں سے گزرنا تو نہیں چھوڑے گا، مگر اس کے پورے کے پورے خاندان اس وقت ٹورانٹو میں یا نیو یارک میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو فیسینیٹ کرتے ہیں. سو یو کین بائسیکٹ دیم. آئی کی ناٹ. میں جو مرضی کر لوں، آئی کی ناٹ. آئی ڈونٹ سیٹ دا ٹرینڈز آف دا یوتھ. اوکے، سو یو ڈو، یو نیچرلی ڈو. سو دیسیوں کو ویسے بھی انگلش چیزیں ایلیٹ لگتی ہیں، ایون دو ایلیٹ نہیں بھی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ ایلیٹ ہو جاتی ہیں. سو یو کین ریپوزیشن دا وے. میں آپ کو اتنی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چلے. میاں والی سے سانگڑ تک، سبی سے لے کے گلگت تک، اسلام آباد، کراچی، لاہور، 11 میجر سٹیز، گجرانوالا، سیالکوٹ، یہ سب کے سب جن ٹاپ 50 ٹرینڈز کے اوپر ہوتے ہیں نا، فیسینیشن بولتے ہیں، ان کی ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ کس طرح کا کیا پہناوا رکھیں گے، کیا کیا چیزیں انہوں نے خریدنی ہیں، کون کون سے پروڈکٹس ان کے گھروں میں انٹر ہوں گے. دیر سرٹن میٹرکس جس کے تھرو پہلے سے ڈیٹرمن کر دیتے ہیں. I mean, I can tell you right now because I'm studying it کہ اگلی 50 پروڈکٹس پاکستانی کون سی خریدے گا، فلاں سوشیو اکنامک کلاس کا، فلاں سوشیو اکنامک کلاس کا، کون سی سوشیو اکنامک کلاس اے اور سی کی کامن پروڈکٹس ہوں گی، لٹرلی کامن پروڈکٹ جو لے گا ہی لے گا، کیونکہ وہ ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ 3rd لیئر کی نشانی ہوتی ہے. تو یو کین لٹرلی ڈکٹیٹ کہ یہ خریدیں گے کیا. سو بالکل ایسے ہی یو ول ڈکٹیٹ یہ پہنیں گے کیا. بالکل ایسے ہی یو ول ڈکٹیٹ کہ یہ بولیں گے کیسے، ان کے لہجے اور گرامر کیا ہوگی. بالکل ایسے ہی یو کین ڈکٹیٹ یہ سوچیں گے کیا. یو ہیو دیٹ پاور. ابھی میرا پورا ارادہ انگلینڈ آنے کا، اس کی تیاری کر رہا ہوں میں. اگلا ٹور میرا انشاءاللہ دسمبر اینڈ پہ انگلینڈ کا ہی ہے. I have told everyone in my team کہ جتنے بھی انگلش مسلمان ہیں whoever are interested in hosting smaller sessions or bigger sessions اسی وقت رابطہ کریں. اوکے، امیڈیٹلی آپ یوٹیوب کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک آ رہے ہوں گے، نمبرز، انگلش مسلمس امیڈیٹلی جت جائیں. آئی ایم کمنگ دیئر. چھوٹے 50 بندوں کا بھی چھوٹا سیشن بھی کر سکتے ہیں نا آپ، وہ بھی میں نے آپ اٹینڈ کرنا ہے. میں نے انگلینڈ کی کوئی گلی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. چھوٹا سا ملک ہے. میں بھی آسٹریلیا سے آیا ہوں. 8 گھنٹے کی فلائٹیں خالی ایک شہر سے دوسرے شہر کی ہوتی ہیں. اوکے، سو انگلینڈ از لائک پلس آئی جسٹ ٹولڈ یو، میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے انگلینڈ سے کام کیا ہے. I have so much work in England because you can dictate, you can, and you're not doing it by the way. You can dictate کہ مسلم پاکستانی یوتھ، انڈین یوتھ سوچے گا کیا یا کیسے، کن چیزوں کے بارے میں. یہ آپ کے پاس یہ پاور ہے. یہ امریکن یوتھ کے پاس پاور ہے. یہ کینیڈین یوتھ کے پاس پاور ہے. یہ 3-4 موٹے موٹے ملک ہیں. آپ نے اگر وہ سیٹلمنٹ نہ کی، یہ اصلی پالیٹکس یاد رکھیے گا.
You're influencing the mind? No, you're changing the whole mindset. You're setting definitions. 15 साल की मेहनत है, मैं बता दूं, you can take over everything. अगर कॉन्शियसली आप सही तरीके से कुछ पैरामीटर्स के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें, वो मैं इंस्ट्रूमेंट्स आके बता दूंगा आपको. मैं पाकिस्तान में वो इंस्ट्रूमेंट्स बता भी नहीं सकता हूं. पाकिस्तान में इलीट ऑफ द इलीट में मैं चला जाऊं, दे डोंट हैव दैट पावर, क्योंकि वो पाकिस्तान में वो लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर है. लोअर एल्टीट्यूड का ट्रिलियन भी हायर एल्टीट्यूड के मिलियन को बीट नहीं कर सकता. मैं मिसाल के तौर पे पैसों की बात की है, मैं मतलब उसकी ग्रास्प और उसकी पहुंच की बात कर रहा हूं. मैं खरबों रुपए भी पाकिस्तान के अंदर बैठ के लगा दूं, मैं पाकिस्तानियों की सोच नहीं बदल सकता. और मैं हजारों डॉलर, सिर्फ हजारों डॉलर में पाकिस्तान की सोच बदल सकता हूं, मगर प्लेसमेंट वहां से होनी जरूरी. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि ओवरसीज मुस्लिम्स आर द एक्चुअल. आपके ऊपर अब आ गई है सारी कहानी. यू कैन चेंज द वे, यू कैन डू रियल पॉलिटिक्स. 30 करोड़ होने वाला पाकिस्तान की आबादी, तकरीबन 30 करोड़ इंडिया की मुस्लिम में. यू हैव व्हाट इट टेक्स. अल्लाह की तरफ से आप लोग उधर प्लेस हो गए, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं. नो व्हाट टू डू. याद रखिएगा, अपने एक्सपोजर एपर्चर्स रखिए. अभी हम एक टीनेज डेवलपमेंट प्रोग्राम करने लगे इंशाल्लाह, मेलबर्न, मैनचेस्टर और ह्यूस्टन और टोरंटो को मिला के इंशाल्लाह. सिर्फ टीनेजर्स का 2 साल का प्रोग्राम. अभी मेलबर्न में चल रहे हैं पेपर वर्क उसका. मेलबर्न मैनचेस्टर का मतलब हर 3 8 टोटल स्किल्स सिखानी है मैंने आपके टीनेजर्स को. ठीक है, 8 स्किल्स हैं. हर 3 महीने बाद एक कॉन्फ्रेंस करनी है, इन्हीं शहरों के अंदर सबको बुलाना है. क्योंकि मुझे पता है कि ये 5-6 शहर हैं. कुछ शहर में मिस कर रहा हूं इस वक्त क्योंकि टाइम नहीं है. मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहा हूं. अगर टीनेजर्स इस वक्त सही जोन में पॉलिटिकल बबल क्रिएट कर सके, अपना मेंटल एपर्चर बढ़ा सके, अपना आईक्यू बढ़ा सके, अपना मोरल कैपिटल बढ़ा सके ना, ये चारों कैपिटल्स की बात है, मोरल, मेंटल, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल. तो अब मैं टीनेजर्स को फाइनेंशियल कैपिटल की ट्रेनिंग तो नहीं मैं अभी दे रहा, मगर आई विल इंशाल्लाह एनेबल देम, बिकॉज ये इतने बड़े इकट्ठे हो जाएंगे कि इतना बड़ा ग्रुप बन रहा है. सो आई नीड ऑल द टीनेजर्स फॉर दिस प्रोग्राम एंड फ्रॉम दीज की सिटीज. की सिटीज, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मिला लें, ये सब यूथ एक ही जबान बोलता है, एक ही ग्रामर में. ठीक है. सो बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी, आपको पता है कितना ये 1 अरब बंदा है. 1 बिलियन पीपल. ओके, ऑफ कोर्स राउंड अबाउट बता रहा हूं. 1 बिलियन मुस्लिम्स कैन बी रेगुलेटेड थ्रू 5 सिटीज. और उसके लिए जो टाइम चाहिए वो सिर्फ टीनेजर के पास. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, टीडीपी का टीनेज डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेलबर्न से इसलिए होस्ट करें बिकॉज पाकिस्तान से होस्ट करता तो दुनिया में कहीं से भी चेंज नहीं आनी थी. मेलबर्न मैनचेस्टर से इकट्ठा, ह्यूस्टन को ट्रायंगल बनाया हमने, इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पूरी देसी कम्युनिटी इसको, सबको पता है कि वी हैव टू डू व्हाट दीस पीपल आर डूइंग, बिकॉज इफ इट वर नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे वुडंट बी डूइंग इट. दैट्स द साइकोलॉजी दीस देसीज आर इन राइट नाउ. ये है गुलामी हमारी. तो गुलामी चैनल की जा सकती है, गुलामी जैसी है नहीं होनी चाहिए, मगर है तो इसको चैनल कर सकते हो. ऑफ कोर्स गुलामों से बेहतर किसको चैनल किया जा सकता है. असल में तो चैनल ही गुलाम होते हैं, तो ज़हनी गुलाम है सारे. सो इनको चैनल करना का सवाल उनके पास, उनसे होना जरूरी है कि जो गुलाम नहीं है, या एटलीस्ट जो बाहर से देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत आसानी से ताबे हो जाते हैं सारे. जी तो हम करते हैं ना ताबे, टेंशन क्यों ले रहे. इन्हीं की बेहतरी चाहिए ना, इन्हीं के बच्चों की लीडरशिप चाहिए. जी हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चों को लीडर बनाने के लिए किसी ऐसे बंदे को स्टेप लेना पड़ेगा कि जिसका स्टेप मैटर करता है, हिला देता है, जलजले आ जाते हैं सोच के. ऑफ कोर्स. सो ये आपको क्यों बता रहा हूं मैं, बिकॉज यू आस्क मी $1 billion क्वेश्चन, लिटरली $1 billion क्वेश्चन, नो मेटाफोर्स, $1 billion क्वेश्चन. आई नीड दैट फाइनेंशियल कैपिटल. वो पाकिस्तान से जनरेट नहीं हो सकता. सोचें, इस वक्त समझ लें फलस्तीन पर इसराइल ने अटैक किया है और पाकिस्तानी सारे बिलियनर होते हैं. सोचें, सारे पाकिस्तानी बिलियनर होते, आधे सेकंड में ये मामला खत्म कर सकते थे. आधे सेकंड में, पहली खबर पे. वी ऑल नो हाउ. समझ लें हम सारे के सारे मोरली सुपीरियर होते, मोरल कैपिटल 100% ऑन होता, सारे अबू बकर बैठे होते यहां पे. आधा सेकंड भी नहीं लगना था, आधा सेकंड भी नहीं लगना था. फिर बेशक पैसे ना भी होते तो हम कुछ कर लेते. बहरहाल ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाती तो फिर क्या होता. सोचें
ये दोनों चीजें कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए? कॉमन सेंस का सवाल है। मोरल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल को कंबाइन कौन सा कैपिटल करता है? पॉलिटिकल कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान से कुछ कर नहीं सकता, इंडिया से कुछ कर नहीं सकता। इसलिए नहीं कि ओ हमारे ऊपर तो बहुत ताकतें और तलवारें हैं, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अपने ही जिन्न है, इनके अपने ही जिन्न है, ये खुद बनाते हैं अपना आका। देसी ने हमेशा अपना खुदा खुद बना के अपने सर पर रख ली। ओके, so we at least know the patterns. No, we don't know just know the patterns, we know their religion. ये इनका दीन है, अपना ही खुदा बनाया, अपने सर पे रखा। और साहिल भाई आप भी ऐसे यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं कर सकते, साहिल भाई यहाँ पे ऐसा, साहिल भाई मैं हैरान हूं आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं। ये अपना ही खुदा बना के अपने सर पे रखा हुआ है। हिंदू एटलीस्ट अपना सारा खुदा पे सर नहीं रखता था, सामने रखता था। वो असली मूर्ति बनाता है हिंदू, बेहतर है, हम नकली मूर्ति बनाते हैं। हिंदू ने हमेशा असली मूर्ति बनाई, हर मुशरिक ने अपनी असली मूर्ति बनाई, पाकिस्तानी ने हमेशा नकली मूर्ति बनाई, हवाई मूर्ति। ओके, आई गेट इट, आई लाइक इट। यू नो व्हाई? अल्लाह ने एक्सपोजर दिया, एक्सपोज कर दिया। कोई बात, इसको चैनल करना है। मुझे पाकिस्तानी बच्चे दुनिया के लीडर चाहिए, पाकिस्तान में रहने वाले। इस वक्त ओवरसीज बच्चे वो सोच और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव हो गए तो पाकिस्तान का लोकल बच्चा लीडरशिप में आ सकता है। इसके अलावा कोई चांस नहीं। ये मैं आपसे कहता हूं, ये दो काम है, एक लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं है, या खुद सोचें। 15 साल का टोटल प्रोग्राम बताया, टोटल। इसके लिए मुझे टीनेजर चाहिए, अगर टीनेजर ना मिले तो फिर 40 साल का है, फिर क्या पता अगली नस्ल पे चला जाए। अभी 14-13 साल से लेके 18 साल का बच्चा इस वक्त हमें मिल जाए और वो उस स्किल सेट को पूरी तरीके से ट्रिगर कर दे और उसको वाकई वो प्लेटफॉर्म मिल जाए, जो कि मिलने का इंशाल्लाह। हमने प्रोस्पेक्टस पूरा तैयार हो चुका है, रिटन कंटेंट है, क्योंकि ये फिजिकल प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम ही सारे, जो टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑनलाइन चल रहा होगा। इनकी जो एक्टिविटीज होंगी ना, वो लोकल सिटी के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल्स के अंदर, सिटी वाइड प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि फिजिकली करने पड़ेंगे, या कई दफा मेलबर्न नीज को मैनचेस्टर आके कॉन्फ्रेंसिस के अंदर कुछ करना पड़ेगा और पूरी दुनिया को दिखाना पड़ेगा हमें। वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ वेरी कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म फॉर दैट, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास इस वक्त प्रोविजन में आ गया हुआ है, जिसकी बेस के ऊपर ये टीटीवी बना था कि अब बड़ी मशीन आ गई है, इंजन आ गया है, अब इसके गेंद एक गाड़ी कंस्ट्रक्ट करनी है, सबसे बड़ा काम हो गया है, गाड़ी की टेक्नोलॉजी आ गई। सो ये काम तो करना है। सो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारा, क्यों तफसील बताइए टीडीपी की, क्योंकि आप इस वक्त छोटे लेवल पे टीडीपी रन कर सकती हैं अपने क्लस्टर में। ओके, अपना अपना भी एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम रन कर सकते हैं। So if you're not morally savvy, you're not mentally savvy, you're not going to be able to go politically savvy. And even if you are politically savvy, you need to be financially savvy. So these 4 pillars are critical, inevitable, and immediate. Needed immediately. Okay. I hope this answers a deeper part of the question. मैंने इस पे बहुत वक्त ले लिया है, बस लास्ट क्वेश्चन लें ताकि ये मामला सेटल हो एक दफा ही, ठीक है। और माहिन, यू नो, इसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा, I'll tell you what to do। ये वीडियो मुझे, क्योंकि मेरी स्क्रीन, मैं बोल ही जा रहा हूँ, मुझे ये स्क्रीन गायब हो चुकी हुई है कब से, मैं इसलिए कैमरे को देख रहा हूँ। मेरा I'm thinking there is an error, call me right away after we disconnect। जी सर। Assalamu alaikum. My name is Sana. Can you hear me okay? Assalamu alaikum, Brother Sahil. My name is Sana. I'm talking from UK. Can you hear me? Yes, I can. Okay, good. Jazakallah khair. आपने बहुत time दिया. Please cut me off if you think I'm going long. One comment before I move forward. Sister ने सबसे पहले एक question किया था कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना था कि I just want to say that I am a PhD graduate in cardiology from Edinburgh and Harvard Medical School, and I'm captain for one of your IMS group. So this is what you have done. You've put me in touch with 128 people from all over the world. A lot of them are Pakistanis. And you know, I've been part of the IMS for past 1 year, and it's been kind of, going up in the level of having this
क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन जिसमें मुझे समझ आई है कि पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, और व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम देम एज वेल. So that's just one point I want to say. Okay, we are connected today because, mashallah, you started it with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. That was just one comment. Then you were talking about UK in terms of getting politically active in the UK. Usme, you know, one of the problems that I see. So मैं छोटे होते पाकिस्तान में आई वाज बोर्न, तो जब मेरे पेरेंट्स पहले स्कॉटलैंड में मूव हुए थे, एंड यू मे नो दैट हमजा यूसुफ, ही इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड. ही इज पाकिस्तानी, sorry, he's an Indian Muslim, but second, third generation Muslim as a British. You know, the problem, and he comes from a really religious background. I personally know the family really well. The problem comes in, he's under a lot of scrutiny from the Muslim people. It has given a lot of bad taste to the youth of going into politics because he had to stand up for the LGBTQ issues. Now, these are the issues that we need to tackle. That how do we get involved in the politics, but also not get drawn into the propaganda of losing our faith values. So these are major issues that we face in the West. Then one of the other points that I want to say, it all comes back to, you know, what we can do currently for Palestine. मेरे खुद के इस वक्त जाने वाले 6 to 7 people are stuck in Gaza. I grew up with one of the girls. She was a refugee. We went to university together. She's in Gaza. We've been regularly in touch. One of the things people in Gaza say, they said, we don't expect you to come here in person. हम ये नहीं समझते कि आप खुद उठ के यहाँ पे आ जाएं, लेकिन आप जहाँ जहाँ पे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इम्प्लांट किए उन जगहों पे, आपने वहाँ पे अपना किरदार अदा करना है. और यू नो, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने देखे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुसलमान लीडर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो रहा. वी नो द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ हुनैन व्हेन देयर वर 200 मुस्लिम्स हु वर न्यू मुस्लिम, जिन्होंने ज्वाइन किया था मुसलमानों की तादाद को देख के, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक डिफीट दी, ये दिखाने के लिए कि कौन सच्चा था और कौन नहीं था. हमारी जो एफर्ट्स हैं वो अल्लाह ताला से क्यों नहीं है, हम दूसरों पे क्यों इतना यकीन करते हैं. I think there's a huge issue of the mindset. So I think these are some of the things that are mind boggling for me to understand कि हमारा अपना character इतना low है as a Muslim ummah, and we are not even connected together. If you look in the UK, there are Somali, there are Arabs, there are Pakistani. I must apologize. I didn't do get your name. apologize myself. I've taken a lot of time. I got too passionate. Sorry, go on. Yeah, I know. What's your name? Sana. Sana, how old are you, Sana? Hello? I'm 35. Sorry, I got muted. 35. Yeah, that's right. Sana, at 35, I think you're in the peak of your energy. After that, it's downhill from here. मेरी बात याद रखिएगा. I need the 35-year-olds to start training the 15-year-olds now. Like a job, not like a hobby. Okay, a job. Now, you've been blessed with the exposure that you are blessed with, and most people are not. You represent the 1%. Okay? So that means you get the burden of 99%. You know that, right? That's the rule of thumb. You get the burden, you have to carry the burden of 99%. Now, even if you are in IMS, that should be the start of your endeavors, not the peak of it. And I think ये मेरा जो दिसंबर का टूर है इंशाल्लाह इंग्लैंड का, okay, December. We're eyeing on 28th of December till the first week of January. It's going to be a 3 weeks tour, as much as we can. Try and make sure that I don't have to come to England again. You आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? You have to understand that in a relay race, when they give the baton to the next guy, the first guy's job is to just relay that baton to the next guy, and you're going to do the next round, and someone else is going to do the next round, and that boy or girl has to be trained right now. मुझे 15 साल के अंदर English tidal wave of Muslim politically correct title. Politically correct बोला नहीं जो कि I'm not taking it from the current
realm of politics. Political advice, Islamically correct political wave chahiye. Or, I mean, it doesn't take any rocket science to understand why मेरी English British Muslims से ज़्यादा उम्मीद क्यों है. Because you're in the right place at the right time. Your grandfathers went to England whenever they went to England at the time where now you can actually reap the fruits of their immigration. Okay. So मुझे बार बार ये मैसेज आ रहे हैं. मैं इंग्लैंड की ट्रिप के लिए, हसन आप लाइन पे, माहिन आप लाइन पे, हसन को आवाज आ रही मेरी? खैर मैं आपको म्यूट किया, बताइए. नहीं, मैंने, आप को होस्ट हैं हसन, यू आर द को होस्ट. Brother Sahil, while you wait for Brother Hassan, he's already in touch, and I've given him a number for your tour, both in Scotland and in Bristol in the UK. No, So how I about need you? to go. I no, जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं ना, वो ये पूछ रहे हैं कि वो किस नंबर पे राब्ता करें. तो माहिन, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yeah, I don't want to give your number because your number is already jammed for so many traffic. मुझे वो नंबर दें, मैं भी अनाउंस कर दूं, जो कि इंग्लिश टूर के लिए लोग जिस पे राब्ता कर सकें. ओके. या आप एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें. For sure, sir. There's already a group exist करता है UK का group. I'll share the No, link. दोनों अभी तो नहीं. लोगों को तो इस वीडियो देख के तो नहीं पता चलेगा कि अच्छा कोई, यू नीड टू पुट द ग्रुप देयर. जो भी ग्रुप एग्जिस्ट करता है उसका लिंक डालें ना, ताकि लोग उस पर ज्वाइन कर लें. Sure. ठीक है. So late December till January, inshallah, as much as we can spend the time in Muslim identity tours are free, याद रखिएगा. Okay, make sure. So बाकी के जितने भी अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से जितने भी मैंने टूर किए हैं, जितने भी सेशंस किए हैं, उसके जो भी स्मॉलर क्लस्टर भी था, आई डिडंट से नो टू एनीबॉडी. ओके. बट ये याद रखिएगा, pertinent to Muslim identity ही आप, या फिर कोई भी आपने सेशन करना, you know what, why should I even tell you that? ये वाली बात वीडियो से भी काट दीजिएगा. Let's not put any confusion. Just write down the number, WhatsApp ग्रुप का लिंक, and get everybody to join in, because मुझे नहीं लगता कि अब और वेट करना चाहिए हमें. As soon as possible, let's just sit down in London or Manchester or wherever and at least get as many people involved कि भैया अगले 6 स्टेप्स कौन से लेने हैं हमने, और उसका पहला स्टेप कल लेना है, लिटरली कल. ओके. मैं इंग्लैंड टूर में और ऑस्ट्रेलिया टूर में फर्क ये करूंगा कि इंग्लैंड का टूर हम पहले ही ऑनलाइन शुरू कर देंगे, ताकि उसके स्टेप 2 को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके पास फिजिकली आऊं. इंशाल्लाह कोशिश यही होगी, देखते हैं आगे कैसे होता है. So people who want to arrange sessions, contact my team right now, because we can only arrange certain sessions with whoever we, हम इंग्लैंड में नहीं हूं मैं, ना मेरी टीम है, so we can just do so many. Then please do not complain कि आपके इलाके में नहीं आए हम, या एक सेशन और नहीं हुआ जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ हुआ है. ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी सिर्फ एक सेशन हो सका, सिडनी में एक हो सका, कैमरा में एक हो सका खाली, because we only, that's what we did. We did not know what would happen when we land in Australia. बाद में इतना बड़ा मुझे प्रेशर आया, बैकलैश आया कि आप एक तो गलत जगह पे थे मेलबर्न में, मतलब that was a little too far away from the even though we got an overwhelming response. We had to say no to so many people because the house was packed in every city. Mashallah, Muslims are really eager, and I don't want to make the same mistake कि मैं लोकल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किए बगैर इंग्लैंड में इंटरव्यू, बिकॉज मुझे बर्मिंघम का पता है, मुझे मैनचेस्टर का पता है, जहां जहां हमें इनविटेशन आई हुई है. मुझे एक दो शहरों के नाम भूल रहे हैं. There 5 sessions, 5 invitations जो हमारे पास लॉक्ड हैं. Then that's all I'm going to do, because that's all I have. But this time I'm going to learn from Australia, and we're going to let you decide other than these 5 sessions कि आप कहाँ कहाँ पे मैं जाऊं, मुझे आप लोग बताएं ताकि कोई मिस ना हो जाए. ओके. फॉर एग्जांपल द ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम्स नो कि मैं वेरी भी गया हूं, मुझे CBD जाना चाहिए था. वहां पे
یا ایپنگ میں سیشن کرنے چاہیے تھے. ایپنگ از اے وے بگر Muslim community than Werribee, and CBD was a way more serious venue than. So there's so many things جو کہ صرف لوکل ہی بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ سیریسنس کا کوشنٹ کیا ہے, کون سی جگہ پہ جانا زیادہ ضروری ہے, کون سی جگہ پہ نہ جانا کبھی بھی ادھر, کیونکہ اس سے آپ کا اوور آل موومنٹ ڈیمیج ہو سکتی ہے. اوکے, سو یا پھر جیوگرافکلی بڑا مشکل ہے ادھر آنا. سو یہ آپ لوگ ہمیں گائڈ کریں رائٹ اوے. آئی نیڈ سیریس پیپل who and all the help we can get. جس نے جو بھی ہیلپ کرنی ہے ہمیں اس وقت ہیلپ کریں کہ میں اس ٹور کو زیادہ افیکٹو کیسے کر سکوں. اوکے, سو آئی ہوپ آئی ہیو بین سمپل انف ٹو میک ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کیا 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 ریکوائرمنٹس ہماری. اب رہی بات میرے پاس ایک 3 اسٹیپ پروسیس بن رہا ہے. میں ایک آئی ایم ایس کی میٹنگ کال کر رہا ہوں کل. میک شیور ایوری بڈی ان آئی ایم ایس از اٹینڈنگ دیٹ. میک شیور no matter who your captain is or team leader is, attend that. It's a brainstorming session. کل نہیں Mahin Feroz is going to announce the exact time. But یہ مجھے جمعے یا جمعرات کو یا میکسیمم ہفتے کی رات کو ہونا ضروری ہے, کیونکہ مجھے کچھ 3 اسٹیپ پروسیس بنانا ہے. اس میں سے پہلا اسٹیپ آئی ایم ایس کی برین اسٹارمنگ کے تھرو ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے جس میں ہم پاکستان کے لوکل بندے کو کی انیشیٹوز کے اوپر نہ صرف اویئرنیس دے سکیں بلکہ کیا پتا کچھ چیزوں کی ٹریننگ دے سکیں. اوکے, ہوپ فلی وی وانٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ گیٹ آل دا ریسورسز ان کہ کون سا بندہ کیا کر سکتا ہے, کتنے بندے ہیں, کتنا افیکٹو موومنٹ پاکستان سے ہم کس لیول پہ کر سکتے ہیں, کیونکہ مولوی صاحب نے تو نہ کر دی. اوکے, آئی گیٹ اٹ. اور پولیٹیشین نے تو کبھی ہاں کرنی بھی نہیں تھی اور انہوں نے نہ. تو اوکے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. وی ہیو اے پلان ٹو پٹ پریشر ادر دین دا مسجد میں تو نہیں آ رہا پریشر. ٹھیک ہے, نہ ہوگی کوئی بات نہیں. آپ کو لکم دینکم ولی دین, آپ کہتے ہیں ہمارا دین غلط ہے, کوئی بات نہیں. ہمارا جو بھی دین ہے بھائی اس میں فلسطینی بچانے مست ہے. میرے دین میں فلسطینی بچانے مست ہے. اور فلسطینی کیا کوئی ساؤتھ افریقن حبشی بھی مار رہا ہوتا وہ تو بھی بچانا مست ہے. میرا یہ دین ہے, آپ کا کوئی اور دین ہے, اس میں حکمت کر کے کچھ نہ کرنا ضروری ہے. تو میرے دین میں ضروری ہے کہ کچھ کیا جائے. تو we will come together. All of IMS, all groups have to be in the same place. We're going to talk for 3 to 4 hours, maybe 5 hours. کیا پتا زیادہ ٹائم لگے. But I need to get everybody in to tell me کہ کون کہاں پہ ہے. اس وقت جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اس کے لیے وہ کیا کر سکتا. Okay? Actually, that was the reason why I held this live session, but I did not want to start with IMS because جو لوگ IMS میں نہیں ہیں انہوں نے کہنا تھا تو ہمیں جنرل پرسپیکٹو دیں. So I hope everyone is clear about whatever I require and whatever you require from me. Hopefully I will be giving you the 2 or 3 step process inshallah the coming week after I meet with my people in IMS, and let's see who is who and what is what. Okay. Thank you so much, everyone, for your patience. And we will, inshallah, see each other in the next week's stream, inshallah. Okay? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. وعلیکم السلام.